7ویں جماعت کی درسی کتاب کا سبق نمبر 2 نعت پڑھنے جا رہے ہیں۔ نعت لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں اور نعت ایک ایسی نظم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ ہمارے آج کے اس سبق کی رائٹر کا نام ماہر القادری ہے۔ ماہر القادری کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے بہت سے اخلاقی اور روحانی اور خاص طور پر نعتیہ کلام میں اپنا نام کمایا۔ اب ہم نعت پڑھنے سے پہلے نعت کے کچھ مشکل الفاظ دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو نعت کی تشریح کرنے میں آسانی ہو۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اخوت، بھائی چارہ، پیشوا، امام یا سردار، حاجت روا، ضرورت پوری کرنے والا، راز، بھید، مصطفیٰ، چنے ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام ہے، اس کا مطلب ہے اپوائنٹڈ، جن کو کسی مقصد کے تحت تعینات کیا گیا ہو، وہ چنے ہوئے ہیں۔ انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں چوزن۔ شکستہ، ٹوٹا ہوا، صلح، دوستی، کونین، دونوں جہاں، دنیا اور آخرت، گھٹا، بادل، گدھا، فقیر، سلطان، بادشاہ۔ اب ہم نعت کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے دنیا میں، وہ سب ایک خاص قوم اور ایک خاص پیغام کے لیے آئے، ٹھیک ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن پاک نازل کر کے تعلیمات سب ختم کر دی، مکمل کر دی، اور وہ پوری کائنات کے لیے، صرف کسی ایک امت کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین بن گیا ہے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سبب بیان کیا گیا ہے، ان کے ورود مسعود، ان کے آنے کا دنیا میں مقصد بیان کیا گیا ہے کہ وہ دونوں جہان میں رحمت للعالمین بن کر آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سب لوگوں میں پھیلانے کے لیے۔ وہ مکہ کی سختی، وہ طائف کا منظر، محمد خدا کی رضا بن کر آئے۔ اب اس میں شاعر نے 2 واقعات بیان کیے ہیں۔ مکہ کی سختی سے مراد ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی یہ پڑھا ہوگا، مکہ کا واقعہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اسلام پھیلانے کے بعد کفار مکہ سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ مکہ کی سختی اسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سب کفار دشمن بن گئے تو آپ اپنے بستر پر حضرت علی کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر گئے، اپنی سب چیزیں وہاں پر چھوڑ کر دین اسلام کی خاطر مکہ سے چلے گئے۔ مکہ کی سختی سے مراد یہ والا واقعہ ہے۔ طائف کا منظر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طائف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف کفاروں یہود و نصارہ نے پتھروں سے مارا اور اس قدر شدید زخمی کر دیا کہ آپ کے جوتے لہو لہان ہو گئی، خون سے بھر گئے۔ یہ سب انہوں نے کس لیے برداشت کیا؟ اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو مکہ کی سختی و طائف کا منظر، شاعر کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے اور ان کی اسلام کی سربلندی کے لیے سختیاں، تکلیفیں، مشکلیں جھیلیں، اور محمد خدا کی رضا بن کر آئے اور انہوں نے ان سختیوں، مصیبتوں اور مشکلوں کے باوجود کسی کو بد دعا نہیں دی، بلکہ وہ راضی و رضا رہے
کہ اللہ ताला ने चूँकि उन्हें इस मकसद के लिए भेजा है तो उन्हें वो मकसद पूरा करना है। अमीरों को राज़े अखुवत बताया, गरीबों की हाजत रवा बन के आए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको याद होगा कि मुहाजिरीन जब हिजरत कर कर आए तो वो लुटे पुटे थे, तो अंसार उस वक्त के खुशहाल लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से कहा कि वो मुहाजिरीन को अपना भाई समझें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें और उनके साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी खुशहाली है। गरीबों के हाजत रवा बन के आए। यूँ जब सारों मदीना भाई भाई बन गए तो क्या हुआ, जो लुटे पुटे गरीब मुहाजिरीन आए थे उन्हें भी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसूदगी महसूस हुई और मोहब्बत के इस पैगाम को लेकर अरब माशरा उस वक्त जबकि सिर्फ पैसे वाले को, अमीर को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें मुहैया थी, उस माशरे में आपने अखुवत और रवादारी का दर्स दिया, भाईचारे का दर्स दिया और लोगों की ज़िंदगी में वो खुशी की बायस बने और उनकी हाजत रवा। इसी सिलसिले में कहा गया कि उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किल और परेशानियां थीं वो उनकी सहूलत की बायस बनी। नजाशी भी खादम, अबू ज़र भी खादम, वो सुल्तान शाहो गदा बनकर आए। अब आप ये देखें कि नजाशी हबशा का बादशाह था, ना सिर्फ बादशाह बल्कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू ज़र गफ़ारी एक नहायत गरीब सहाबी थे। ना सिर्फ बादशाह उनके गर्मीदा थे बल्कि बादशाह और गदा, फ़कीर से मुराद यहाँ पर है कि छोटे तबके के लोग भी, कमज़ोर लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, आपके गर्मीदा थे, आपकी तालीमात के बायस वो आपको बहुत पसंद करते थे और आपके दर के गुलाम बन गए थे। वो सुल्तानी शाहो गदा बनकर आए। अब आप ये देखिए कि जब हिजरत हबशा हुई तो मुसलमान कुफार मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर हिजरत करके गए हबशा में। तो नजाशी ने कहा कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी तालीमात हैं जिनकी बायस कुफार आपसे तंग हैं। तो हज़रत जाफ़र तैयार ने वहाँ पर जाकर एक तकरीर की तो वो मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। नजाशी ने कहा, ये किस नबी की तालीमात हैं जिसने इतना रवादारी, मुसावात, बराबरी और इंसानियत का दर्स दिया है, ये किस नबी की तालीमात है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात से बहुत मुतासिर हो गया और उसने मुसलमानों को बहुत इज्जत से वहाँ पर रखा। तो इसमें इसी हवाले से बयान किया गया है कि ना सिर्फ बादशाह बल्कि फ़कीर, सुल्तानों, गदा सब उनके दर के गुलाम बन गए उनकी तालीमात की वजह से, उनके उसवा हसना की वजह से। शिकस्ता दिलों को मोहब्बत से जोड़ा, धड़कते दिलों की सदा बन गया है। अब माशरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जहालत में डूबा हुआ था। कबाइल आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे। जो ताकतवर कबीला था वो हमेशा कमज़ोर को दबाए रखता, उस पर कब्जा कर लेता और वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लेता। इंसानियत सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनके पास पैसा था। गुलामों को बेचा जाता, उनको कोई मुआवजा ना दिया जाता, जो सलूक भी वो गुलामों के साथ रवा रखना चाहते वो करते। तो क्या हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने इस्लाम की तालीमात को खिलाया और बताया कि इंसान अमीर और गरीब नहीं है। उन्होंने कहा कि इंसान वो बेहतर है जो तकवा में बेहतर है। यूं उन्होंने अमीर और गरीब के फ़र्क को मिटाया, इंसानियत का बोलबाला किया, इंसान को अजीम और बढ़तर कहा। यूं वो लोगों के दिलों की आवाज़ बन गए और अपनी तालीमात की वजह से उन्होंने लोगों को, इंसानियत को, उसके रुतबे को शर्फ बख्शा कि वो अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान कोई भी कम नहीं है। कहीं बदरो हुनैन में फौजें लड़ाई, कहीं सुलह का सिलसिला बन के आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 26 ग़ज़वात में हिस्सा लिया। यहाँ पर बदर व खंदक
مسلمانوں کی ایسی 2 جنگیں ہیں جنہوں نے کفار کے ان کے ظلم و ستم کے خلاف لڑی، کفر و شرک کے خلاف یہ جنگیں لڑی۔ پہلی جنگ اسلام کی غزوہ بدر ہے اور تیسری جنگ غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس میں خندق کھود کے مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود خندق کھودنے میں شامل تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اعلیٰ و عرفہ ذات نے اسلام کی سر بلندی کے لیے بہت سی جنگیں لڑی، غزوات کیے، اپنی ذات کی شہرت یا بلندی کے لیے نہیں، اسلام کی سر بلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے انہوں نے غزوات لڑی۔ اور جب اسلام کی تعلیمات پھیلا چکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا ہوا؟ اس کے بعد جب وہ حاکم بن گئے تو انہوں نے کفر اور شرک کرنے والے لوگوں کو حکمران کے طور پر سختیوں میں نہیں رکھا، بلکہ کیا کیا کہ ان کے اور مسلمانوں کے مابین صلح کے معاہدے کروائے۔ صلح کا سلسلہ یہاں پر ہے، صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ میں جب مسلمانوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صلح کروا دی گئی تو مکہ میں امن اور سکون آ گیا۔ زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کے برسے، ہوا بن کے آئی۔ بچے آپ دیکھیں، جب کسی زمین پر بارش نہیں ہوتی تو وہ زمین سوکھ کر بنجر ہو جاتی ہے، وہاں کوئی اناج نہیں اگتا اور وہ زمین لا حاصل ہوتی ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بیکار ہو جاتی ہے۔ اور جب اس پہ بارش برستی ہے تو ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، اناج اگتا ہے، خوشحالی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح عرب معاشرہ جو اس وقت جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے، ہر قبیلہ ایک دوسرے سے لڑائی پر آمادہ تھا، انسانیت کی تذلیل کی جاتی تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اللہ کے نام لیواؤں کی زندگی بہت مشکل تھی، بلکہ ان کا زندگی اچھی گزارنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے اور جب انہیں حکم ہوا اسلامی تعلیمات کو سر عام کرنے کا، تو آپ اس جہالت والے معاشرے میں ابر گھٹا بن کر آئے، برسے، اپنی تعلیمات کے ذریعے اس معاشرے میں، اس مردہ معاشرے میں جان ڈالی، لوگوں کو بتایا کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسانیت کا درس دیا، امیر غریب اور نسل اور رنگ و نسل کے فرق کو ختم کیا، چھوٹوں اور بڑوں کے رتبے کے بارے میں واقف کروایا کہ سب کی عزت کرنی چاہیے، اور بتایا کہ ایک اللہ کو مانیں، ایک اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ لڑائی جھگڑے سے سب قبائل کو انہوں نے پیار و محبت کی طرف بلایا، ٹھیک ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مردہ معاشرے پر گھٹا بن کر برسے، اور وہ مردہ معاشرہ ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بن گیا، جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں کی جاتی تھی، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے بد تہذیب معاشرے کو انہوں نے تہذیب یافتہ کر دیا اور اس میں جان ڈال دی، اس کو ایک زندہ اور متحرک معاشرہ بنا دیا۔ انہی کی محبت ہے ایمان ماہر جو کنیر کا مدعا بن کے آئے۔ یہ نعت کا آخری شعر ہے۔ آخری شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ مقطع میں عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسا کہ یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا۔ اب ماہر القادری کہتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اور ہمارا کامل ایمان اس بات پر ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جاگزی کریں۔ اب محبت سے مراد کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ بات کافی نہیں ہے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ان کی محبت ہے ایمان ماہر، ان کی محبت کا ایمان
یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، جو انہوں نے بتایا اور کر کے دکھایا اس کو ہم اپنی زندگیوں پر نافذ کریں۔ یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ ہم ان کی محبت کو اپنے دل میں جاگزی کریں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، جو دونوں جہان کا مدعا ہے۔ اس جہان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم للعالمین ہے، نہ صرف اس جہان کے لیے بلکہ اس جہان کے لیے بھی ہمیں ان کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہان کا مدعا سے مراد ہے، دونوں جہان کے میں وہ ہماری رہنمائی بھلائی کے لیے ہے۔ اب جب ہم نعت پڑھ چکے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نعت یا کسی بھی نظم کے پہلے شعر کو ہم مطلع کہیں گے۔ مطلع ماخذ ہے طلوع کا، ٹھیک ہے، طلوع سے مراد نکلنا، بالکل شروعات کی چیز۔ اس طرح نعت کا پہلا شعر مطلع ہے، جبکہ نعت کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع قطع سے نکلا ہے، مطلب کاٹ دینا، ختم کر دینا، یہاں پر نظم ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اسے مقطع کہتے ہیں۔ اور عموماً مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اب جب ہم نے اس نعت کو پڑھا تو میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ راز اخوت سے کیا مراد ہے؟ راز اخوت سے مراد یہ ہے کہ جب انصار اور مہاجرین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا، تو یہ راز اخوت اس سے مراد ہے کہ سب امیر اور غریب کو بھائی بھائی بنا دیا، ان سے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں، انسانیت کا درس دیا، سب امیر اور غریب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ غزوہ سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ ہم نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین کے بارے میں پڑھا، غزوہ خندق کے بارے میں پڑھا، غزوہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو، جس میں وہ روبرو لڑے ہوں کفار سے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ ایسی جنگ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شامل ہوں۔ کچھ غزوات کے نام تحریر کریں، جیسے کہ غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خیبر اور غزوہ تبوک۔ اس کے علاوہ اور ان سب کو ملا کے 26 غزوات ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ ردیف اور قافیہ سے کیا مراد ہے؟ جب ہم نظم پڑھتے ہیں تو اس نظم کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس میں صوتی آہنگ پیدا کرنے کے لیے، صوتی آہنگ سے مراد جب ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں اس میں روانی محسوس ہو اور اس کو ہمیں پڑھنے میں خوش نام لگے، خوبصورت لگے، اس کے لیے شاعر ردیف اور قافیہ کا استعمال کرتا ہے۔ اب ردیف ہمیشہ نظم کے آخر میں آنے والے مسلسل الفاظ ہیں، جیسا کہ ابھی میں آپ کو نعت میں سے دیکھ کے بتاؤں گی۔ بن کے آئے شروع سے آخر تک آ رہا ہے، وہ ہماری ردیف ہو گیا۔ اور قافیہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آتا ہے، ردیف سے پہلے جو لفظ آتا ہے وہ قافیہ ہوتا ہے، اور پہلا وہ لفظ جو کہ دوسرے لفظ کے ساتھ ہم آہنگ ہو، جو اس کا اپوزٹ نیچے ورڈ ہے اس کے ساتھ اس کو ہم آواز ہونا چاہیے۔ قافیہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جو نظم میں خوبصورتی اور صوتی آہنگ پیدا کرتی ہیں۔ ردیف نظم کے آخر میں آنے والے مسلسل الفاظ کو کہتے ہیں، قافیہ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ ہم اپنی نعت میں دیکھیں گے کہ نعت میں شاعر نے ردیف اور قافیہ کہاں کہاں استعمال کیا ہے۔ ماہر القادری کی اس نعت میں جیسا کہ آپ دیکھیں کہ نعت کے ہر شعر میں آخر میں آ رہا ہے بن کے آئے، مصطفیٰ بن کے آئے، بن کے آئے، ہر شعر کے آخر میں آ رہا ہے، یہ اس نظم کی ردیف ہے۔ اب آپ دیکھیں پیشوا اور مصطفیٰ ہم آواز الفاظ ہیں، ان کی ساؤنڈ سیم ہے، صوتی آہنگ پیدا کر رہے ہیں، ان کو سن کے ہمیں نغمگی کا احساس ہوتا ہے،
नज़्म पढ़ने में, जैसा कि ये नात है, ये पढ़ने में खूबसूरत लगती है। ये काफिया है जो हम आवाज़ होता है। इसी तरह इसमें शाहो गदा, हाजत रवा, ठीक है, सदा, ये सब आप देखें, घटा, ये सब क्या है, ये काफिया है। हमने आज की ये नात पढ़ी। इसमें सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, किस ज़ात से मोहब्बत हमारा ईमान है? आपको इस नात को पढ़ने के बाद ये ज़रूर पता चल गया होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी तालीमात पर अमल करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है, हमारा ईमान है। अब हम अगली क्लास में सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। हमारा नात का ये चैप्टर लेसन कंप्लीट हुआ।